السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج میں اس وقت حیرت اور افسوس میں پڑ گیا جس وقت ہمارے ایک ملنے والے نے 2 پرچے ارسال کیے۔ ان پرچوں کو میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ پرچے یہ ہیں، ایک تو ہے جامعۃ الرضا بریلی کا پرچہ۔ اس پرچے میں 7 سوالات ہیں اور یہ پرچہ ہے امتحان کا، سالانہ امتحان فروری مارچ 2023 کا۔ اس پرچے میں 7 سوالات ہیں۔ 7 سوالات میں سے سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 یہ سوال علماء دیوبند کے خلاف ہیں، اور ان سوالات میں یہ چیز پوچھی گئی ہے کہ وہابیہ، امثالیہ، خاتمیہ کے اقوال کو نقل کرو اور ان پر رد لکھو۔ اسی طرح فرقہ امیریہ، نظیریہ، قاسمیہ فرقہ، یعنی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کو قاسمی کہا جاتا ہے۔ قاسمیہ سے مراد یہی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہیں۔ سوال نمبر 3 میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے کفریات کا ذکر ہے کہ ان کی کفریات کو بیان کرو، اور اللہ جل شانہ کی طرف انہوں نے جھوٹ جو گڑھا ہے اس کے اوپر تحریر کرو اور اس کا رد لکھو۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 4 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو لکھو، اور وہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم ایک پاگل اور مجنوں کو بھی حاصل ہے، اس عبارت کو لکھو اور اس پر رد لکھو۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 5 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے اقوال خبیثہ کو ذکر کرنے کو کہا گیا ہے، اور خاص طور پر تحذير الناس کی عبارت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس عبارت کو لکھو اور اس پر رد بھی لکھو۔ یہ سوالات ہیں جو پرچے میں درج ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان مدرسے میں بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ان بچوں کے اندر زہر بھرا جا رہا ہے۔ ان بچوں کے اندر دینی تعلیم کے بجائے نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان بچوں کو مسلمانوں کا ہی دشمن بنایا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مسلمان سب مل جل کر رہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں، متحد اور متفق رہیں، ہمیں متحد اور متفق ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن خود ہی اس طریقے کے اپنے بچوں کے اندر زہر بھر رہے ہیں۔ ایک جماعت کے خلاف، جو جماعت اہل سنت ہے، جو جماعت حق پر ہے، اس جماعت کے خلاف اتنی نفرت، اتنا بغض ان لوگوں کے اندر بھرا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اور دوسرا پرچہ جو ہے وہ جامعہ نظامیہ صالحات کا ہے۔ یہ پرچہ امتحان کا تو نہیں، یہ عالمیت کی سند کا پرچہ ہے۔ یہ الجامعۃ النظامیہ صالحات قریش نگر کرلا ممبئی کا ہے۔ اس پرچے میں عربی عبارت ہے اور عربی عبارت کے نیچے اردو عبارت بھی ہے۔ یہ ایک طریقے کا عہد نامہ ہے، اقرار نامہ ہے۔ اس میں لکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو شہید اور بصیر اعتقاد کرتے ہوئے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہوئے اقرار کرتی ہوں کہ مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی علماء اسلام نے حسام الحرمین مصنفہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ میں قادیانیوں، وہابیوں، دیوبندیوں کی تکفیر کا جو فتویٰ دیا ہے وہ حق ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور اولیاء کرام، خاص کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عنایت کا سہارا لیتے ہوئے یہ اقرار کرتی ہوں کہ رافضی، وہابی، دیوبندی، تبلیغی اور مودودی وغیرہ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ میل جول، شادی بیاہ سے بحکم شرع پرہیز کروں گی، اور اقامت نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور روزانہ کم از کم 100 بار درود شریف پڑھنے کا اپنے کو پابند رکھوں گی،
اور زیب و زینت، پردہ اور لباس وغیرہ کے معاملے میں حکم شرع کو ملحوظ رکھوں گی اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ ہمیشہ عمل کروں گی۔ یہ اس طریقے کا عہد نامہ ہے۔ جو عہد لیے گئے ہیں سراسر غلط ہیں۔ اس عہد نامے میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو فاضلات کو غلط ترغیب دی گئی ہے، ان کو غلط عہد اور اقرار دلایا گیا ہے، اور اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا خان کی دجالی اور کذابی چال کا سہارا لیا گیا ہے۔ وہ چال جو احمد رضا نے حسام الحرمین کی شکل میں علماء مدینہ اور مکہ سے فتویٰ لیا تھا، جس فتوے پر انہوں نے دستخط کروائے تھے، وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ فتویٰ یہ تھا کہ علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارت کو کاٹ چھانٹ کر اور ان کو غلط سلط کر کے، خلط ملط کر کے ایک کتابی شکل دی اور اس کو حرمین شریفین کے ائمہ اور وہاں کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان علماء نے اس عبارت کو دیکھ کر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا۔ پھر اس کے بعد علماء دیوبند نے اپنے اصل عقائد اور اپنی اصل کتابیں جب علماء حرمین کے سامنے رکھیں تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا اور اپنا فتویٰ واپس لے لیا، لیکن احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والوں نے اور انہوں نے اسی فتوے کو مشہور کر دیا۔ حضرات گرامی، افسوس کی بات یہ ہے کہ بریلوی مسلک کے لوگ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بجائے فرقے وارانہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دینے کے بجائے نفرت و بغض کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی لڑکیوں کو اچھی تعلیم دیتے اور ان کی صحیح تربیت کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ بریلی کی کئی لڑکیاں جو غیر مسلموں سے شادی کر کر اپنا ایمان اور اپنا اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان بریلوی حضرات پر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔